بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یہودیوں کے بارے میں بہت زیادہ بات پائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی، جو کہ بہت ہی ایک افسوس کا باعث ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو عقیدہ یہودیوں کا ہے وہی عقیدہ آج کا مسلمان بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کا عقیدت ہے لال گائے کے بارے میں، ان کی کتابوں میں تورات، انجیل، زبور وغیرہ میں نہیں، ان کی اپنی جو ہاتھ کی بنائی ہوئی کتابیں ہیں، ان کی کتابوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ ایک بڑی یہ سنی سنائی بات مجھ تک پہنچی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، کہ قیامت سے پہلے وہ لال گائے جو ہے اس کو ذبح کریں گے، تو اس وقت سمجھ لینا کہ بس قیامت بہت قریب ہے۔ اور ان کے بہت سارے غلط فاسد عقیدے بھی ہیں، جس کے بارے میں کہ یہ یروشلم کو فتح کر لیں گے، بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ان کا جن کے پیروکار ہیں یہ دجال وہ نکلے گا، واٹ ایور، بہت سارے ان کے فاسد عقائد ہیں۔ اور اسی طرح جو 8 مارچ کو سورج گرہن ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی ان کے اسی طرح کا عقیدہ ہے کہ لال گائے ذبح ہونے کے بعد بس آخری مرتبہ یہ سورج گرہن ہونا تھا، اور اس کے بعد قیامت ہے، اس کے بعد قیامت ہے، یا اس کا جو بھی انہوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ بس یہودیوں کا غلبہ ہوگا، یا جس طرح کی بھی ان کے عقائد فاسدہ ہیں اس کے حوالے سے۔ لیکن میں یہاں پر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ میرا ایمان قرآن کے اوپر ہے، آپ کا ایمان قرآن پر ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ماننے والے ہیں۔ جب ہماری شریعت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، ہمارے قرآن و سنت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، احادیث کی کتابوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ لال گائے کو ذبح کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس طرح ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر سورج گرہن ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، یہ ایک الگ عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے اور غلط سوچ ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح آج کل کے ہمارے جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں، جس طرح یہاں مٹیاری کے قریب ہی کوئی ایک درگاہ وغیرہ ہے، جس کے بارے میں ایک ساتھی اعتکاف میں بیٹھا تھا، اس نے بات کی کہ سائیں یہاں سے گزرنے والا جو بھی ہے، وہ اگر ویڈیو وغیرہ چل رہی ہوتی ہے یا میوزک وغیرہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بند کرنا پڑتا ہے، اگر وہ بند نہیں کرتے تو اس کی گاڑی کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کی سوچ ہے، حالانکہ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ فاسد عقیدہ ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ سے ایمان کو چھوڑ کر تصرفات اللہ کے اوپر ہم نے نہیں کیے، اس سے چھوڑ کر ہم اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے مسلمان بھی یہ غلط کر رہے ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، اللہ کے بندے، مجھے تو یہاں سے کراچی جاتے ہوئے اس راستے پر سفر کرتے ہوئے بسوں کے اندر یا جس طرح بھی، تو میں نے تو بہت ساروں کو دیکھا ہے، تو وہ تو ویڈیو بھی چلاتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، فلمیں چلاتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، وہ بھی گناہ کے عمل ہے، لیکن ان کی گاڑیوں کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اور آپ نے یہ ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، ایک سوچ رکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے گزریں گے، اگر اس چیز کو ہم نے فالو نہ کیا تو ہمیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو بزرگوں، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ فاسد عقیدہ ہے، یہ یہودیوں کی کتاب میں ہو سکتا ہے، ان کی کتابوں میں ہو، لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی قیامت کی نشانیاں، اس سے بڑھ کر اور کوئی نشانی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں قیامت کی نشانیاں ملتی ہیں، ہم کیوں ان قیامت کی نشانیوں کو بیان نہیں کرتے؟ قرآن و حدیث کے اندر جو ہمیں قیامت کی نشانیاں ملتی ہیں، ہم ان نشانیوں کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ اور ان کی طرف غور و فکر کر کے ہم اپنی زندگی کو کیوں چینج نہیں کرتے؟ کیوں تبدیلی نہیں لے کر آتے ہم اپنی زندگی کے اندر؟ کیوں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ کیوں ہم اللہ کے نازل کردہ کلام قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے؟ نہ اپنی دنیا کے اندر، نہ اپنی زندگی کے اندر اسے اپناتے ہیں،
نہ اپنی تجارت کے اندر، نہ اپنے گھر کے اندر، کسی عمل کے اندر بھی ہم قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم احادیث کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور اس قسم کی جو بیہودہ اور فاسد عقائد ہیں اس کی طرف تو ہم بہت ہی جلدی زور و شور سے دوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، ساتھی ایک آج ہی بات کر رہا تھا کہ صحیح یہ جو ایکو ساؤنڈ شادی بیاہ پر لے کر جاتے ہیں، اس پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان کو کہا جائے نا کہ یہی پیسے آپ مسجد میں دے دیں یا مدرسے میں دے دیں یا صدقہ و خیرات کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، تو ان کو موت آ جائے گی، ہمارا عقائد بھی کچھ اسی طرح کے ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ کی طرف ہم اپنے ذہنوں کو نہیں پھیرتے، ہم اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اللہ کی طرف نہیں لے کر جاتے۔ جو فاسد عقیدے ہیں، جو غلط عقیدے ہیں، ہم ان کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے بنے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، اس کو پڑھنے والے بنے، اس پر عمل کرنے والے بنے۔ کسی عالم سے، کسی مفتی سے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، وہ پوچھ کر اپنی زندگی کو راہ راست پر لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔